اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب. قابل احترام عزت معاد صدر اجلاس مشفق اساتذہ کرام علماء دین عزیزان گرامی سامعین و سامعات اور میرے سلفیہ کے دینی و علمی ساتھیوں، آج کے اس تیسرا یک روزہ سالانہ تعلیمی اجلاس و تقریری و انعامی مقابلہ میں مجھے انجمن اصلاح البیان سے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کے لیے جو اجازت ملی ہے وہ ہے ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین. محترم حضرات، اتحاد و اتفاق ایک فولادی قوت ہے. کسی بھی باشعور فرد یا معاشرے سے اس کی افادیت مخفی نہیں ہے. ہر دردمند مسلمان اس کے حصول کا خواہاں ہے. اتحاد ایک طاقت ہے اور اختلاف کمزوری، رسوائی اور تباہی کا پیش خیمہ ہے. فطری طور پر انسان کے اندر اللہ نے جہاں انفرادیت کا احساس پیدا کیا ہے وہی اجتماعیت کا جذبہ بھی رکھا ہے. اسی لیے انسان اپنے انفرادی شخص کو باقی رکھتے ہوئے بھی اجتماعی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، کیونکہ ایک انسان کی ضرورت دوسرے انسان سے وابستہ ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے اتحاد و اتفاق، محبت و بھائی چارگی اور تعاون باہمی کو ایک عظیم نعمت و سربلندی کی ضمانت اور دینداری کی علامت قرار دیا ہے. امت کے افتراق و انتشار اور اختلاف کو اللہ تعالیٰ کے غضب کی علامت، بے دینی، ذلت اور رسوائی کا سبب بتایا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 103 میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو. معزز سامعین و سامعات، مذکورہ آیتوں میں اسلام اور تقوی کی تاکید کے ساتھ اہل ایمان کو متحد و متفق ہو کر قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے اور باہمی تفرقہ و اختلاف سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے. کہ ایمان کے بعد سب سے عظیم نعمت و اخوت محبت کی وہ نعمت ہے جو جاہلیت کی عداوت، نفرت اور باہمی جنگ و جدال کے بعد ہمیں حاصل ہوئی ہے. وہ نعمت ہے جس کے حصول کے لیے اگر تم زمین کی ساری دولت لٹا دیتے تو بھی حاصل نہیں ہوتی. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم. زمین میں جو کچھ ہے تو اگر سارے کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا تو بھی ان کے دل آپس میں نہیں ملا سکتا. محترم حضرات، اتحاد کی قوت اور ضرورت کی ہر دور میں اہمیت رہی ہے. اتحاد ملت بعثت نبوی کا ایک اہم مقصد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. جیسا کہ قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ رحمت نبوی کسی مخصوص میدان یا کسی خاص مخلوق تک محدود نہیں تھی، بلکہ آپ کی رحمت ساری انسانیت کے لیے عام تھی. رحمت کے اس عمومی اور وسیعی دائرہ میں اسلامی اتحاد کا مفہوم بھی شامل ہے جو آپ کی تعلیمات میں ایک نمایاں عنوان کی حیثیت رکھتا ہے. اتحاد آپ کی پوری زندگی میں نظر آتا ہے، مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی، صحابہ کرام کے درمیان مواخات ہو یا اپنے اقوال و افعال کے ذریعے اس کی تاکید کی مثالیں ہیں. اتحاد کی راہ میں رکاوٹ بننے والے عصبیت اور فخر و غرور کا خاتمہ کرتے ہوئے فرمایا، ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ وفخرها بالآباء مؤمن تقی وفاجر شقی الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب. محترم سامعین، شب و روز کی پانچوں نمازوں یا زندگی کے تمام میدانوں میں مومن بندوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ اتحاد کی مثالیں قائم کریں.
آج سے تقریباً 14ویں صدی قبل پہلے جب اسلام کا آفتاب روشن نہیں ہوا تھا اس وقت دنیا ضلالت گمراہی کے اندھیرے میں گھرا ہوا تھا. انسانیت کو سہارا دینے والا کوئی انسان نہ تھا. لوگ ذرا ذرا سی بات پر آتش بیدوج ہو جاتے تھے. کسی قبیلے کا ایک فرد مارا جاتا تو اسی یادداشت میں سینکڑوں بے گناہ لوگوں کو تحقیق کر دیا جاتا تھا. قتل و خون ریزی ان کی پہچان بنی ہوئی تھی. لیکن یہی قوم جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرمودات سے ناآشنا ہونے کی سبب بش تھی، وہ تنزلی کی شکار تھی. عدل و انصاف و امن و امان کا نام و نشان میں دور تک بھی نہیں پایا جاتا تھا. لیکن جب یہ قوم اسلام سے متعارف ہوئی، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو اپنایا اور اللہ رب العالمین کے اس پیغام وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کو اپنا عملی جامہ پہنایا، تو یہی قوم جو دنیا کی سب سے ذلیل اور بدترین قوم سمجھی جاتی تھی، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، کی مصداق بن گئی. اور انما المؤمنون اخوہ، یاد رکھو سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے کی روشن مثال بن گئی. محترم حضرات ذرا غور کیجئے، وہی قوم جو اسلام لانے سے قبل جنگ و جدال جیسی برائیوں میں ملوث تھی، اسلام لانے کے بعد ایک دوسرے سے اتنی شدید الفت و محبت کرنے لگی کہ اپنے بھائی کی خواہش پر اپنے خواہشوں کو قربان کرنے لگے، اور المؤمن للمؤمن کالبیان یشد بعضہ بعضا کی نمونہ بن گئی. غرض یہ کہ اللہ رب العالمین ان کو ظلم و بربریت کی جھلستی آگ سے نکال کر گلزار ہستی میں جلوہ افروز کیا. یقیناً یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے. لیکن پھر جب اس امت نے جاہلیت کی طرف اپنا رخ پھیرا تو افتراق و انتشار ان کا شیوا بن گیا، اور اتحاد و اتفاق ہمیں برا لگنے لگی، اور اختلافات کے اندر ہمیں فلاح و کامرانی نظر آنے لگی، اور بغض و عداوت کو ہم نے اپنے گریبان کے اندر جگہ دے دیا، اور اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو بالائے طاق رکھ دیا: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا، کہ تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، کسی کے پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بلکہ سب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو. محترم سامعین، آخر کیا وجہ ہے کہ افتراق و انتشار جیسی چیز ہمارے اندر وجود میں آئی؟ ہم مختلف ٹولیوں اور پارٹیوں میں کیوں منقسم ہو گئے؟ اور اتحاد و اتفاق کو ہم مسلمانوں نے ناشائستہ کیوں تصور کر لیا، اور اتحاد جیسا عظیم تحفہ مفقود ہو گیا؟ ہماری یکتائی اور بھائی چارگی اور محبت و ایثار عداوت و بیگانگی میں کیوں متغیر ہو گئے، اور ہم اجتماعیت سے کیوں بعید ہو گئے، جبکہ اللہ نے ہم کو ان هذه امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاعبدون کا درس دیا. محترم سامعین، جبکہ اللہ نے ہم کو ان هذه امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاعبدون کا درس دیا. مسلمانوں، اشد ضرورت ہے ایک ایسے قانون اور دستور عمل کی جو ہم کو پھر سے ایک پلیٹ فارم پر لا کر متحد و منظم کر دے. تاریخ کے جس دور میں بھی مسلمانوں نے اجتماعیت کا مظاہرہ کیا اور بنیان مرصوص بنے رہے، اور اختلافات کو پسے پست ڈال کر امیر کا وجود لازمی اور اس کے اطاعت کو ضروری سمجھا، اور اس کے حکم پر آمنا و صدقنا کہا، تب تک کامیابیاں ان کا قدم چومتی رہی. محترم حضرات، غزوہ بدر، غزوہ خندق، غزوہ تبوک اور دوسرے غزوات کی مثالیں بھی تاریخ میں زندہ تابندہ ہے. یہ فتوحات بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اتحاد و اتفاق اور اجتماعیت کے نتیجے میں حاصل ہوئی. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی قرآن بھی اللہ بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. موجودہ دور میں مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت یہی باہمی اتحاد و اتفاق اور اجتماعیت ہے. لہٰذا ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے کتاب و سنت کی بنیاد پر ایک ہو جائے. ملک ہند کے حالات اگرچہ ہمارے لیے ناساز ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اگر ہم احکام الہی کی تکمیل کرتے رہے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ حالات بدل جائے اور ہمیں عزت کی زندگی مل جائے؟ یقیناً یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اگر آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن سکتی ہے، اور بحر قلزم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ راستہ دے سکتا ہے،
تو کیا یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے؟ یقیناً وہ ہماری مدد کرے گا، یہ سب کچھ ہمارے لیے ہو سکے گا، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم جذبہ اتباع کتاب و سنت کی بنیاد پر متحد و متفق ہو جائے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے خوب کہا ہے، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ اب آخر میں دعا گو ہوں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی توحید دے اور ہمارے بکھری ہوئی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرے اور ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا، آمین یا رب العالمین۔ اس دور کے ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو، یا رب العالمین اس دور کے ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔